انجمن ترقی پسند مصنفین کے دوستوں کو سلام، آداب، نمسکار، جس سے آپ کا دل خوش ہو۔ آج کل تو ماں سوائے کورونا وائرس کے اور تو کوئی بات ہوتی نہیں ہے، تو میں نے سوچا کہ کچھ ایسے نکات پر آج ہم گفتگو کریں جو ہر ایک کے دماغ میں ہے۔ پہلی بات یہ کہ کیا یہ وائرس کسی انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے، کسی لیب میں بنی تھی جس کے بعد وہ وہاں سے نکل کر پوری دنیا میں سرایت کر گئی؟ اب اس کے اوپر طرح طرح کی قیاس آرائیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو ہمارے ڈونلڈ ٹرمپ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ تو چین نے بنایا اور اسے بچنے کا طریقہ یہ کہ آپ ڈیٹول کا انجیکشن لیں، تو اس کے اوپر تو ساری دنیا ہنستی ہے۔ پھر بہت سے لوگ ہیں، ایک تو ہمارے سابق سفیر ہیں، حسین ہارون نام ہے ان کا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں چین نے نہیں بنایا، یہ تو امریکہ نے بنایا۔ اور اب آپ کہیں بھی کوئی بھی ویب سائٹ کھولیں تو آپ کو یہ بھی ملے گا اور وہ بھی ملے گا، اس کے علاج بھی ملیں گے، ایک کلونجی سے اس کا آپ علاج کر سکتے ہیں۔ ساری مزے کا خیز باتیں ہیں، یہ ساری باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کا دور دور سے سائنس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو چلیے ہم پہلے اس پہ غور کرتے ہیں کہ جو سائنسدان، اور خاص طور پہ وہ سائنسدان جو اس شعبے سے متعلق ہیں، مطلب یہ کہ امیونالوجی، ایپیڈیمیولوجی، مولیکولر جینیٹکس، سارے یہ بڑے اسپیشلائزڈ قسم کے شعبہ جات ہیں، کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ تو چونکہ میرے پاس اس وقت کمپیوٹر کھلا ہوا ہے، میں نے سوچا کہ کچھ باتیں آپ کو پڑھ کے سناؤں۔ اس میں سے پہلے یہ کہ نوبیل لوریٹ، اچھا یہ جریدہ ہے ایشین سائنٹسٹ، تو اچھا خاصا یہ ایک اچھی حیثیت رکھنے والا جریدہ ہے۔ اس کی سرخی لگی ہے نوبیل لوریٹ ٹاسوکو ہونجو ریفیوٹس لنک ٹو مین میڈ کورونا وائرس کلیم۔ تو یہ صاحب ہیں جن کو نوبیل پرائز ملا تھا 2 سال پہلے، اور وہ نوبیل پرائز ملا تھا مولیکولر جینیٹکس کے لیے۔ تو انہوں نے ایک خاص ایسا سالمہ دریافت کیا تھا اور اس کی ساخت معلوم کی تھی جو بیماری کے پھیلاؤ میں بہت زیادہ ایکٹیو ہے۔ بہت بڑا کام تھا ان کا یہ کہنا، اور میں بس یہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ In the wake of the pain, economic loss and unprecedented global suffering caused by the COVID-19 pandemic, I am greatly saddened that my name and that of Kyoto University has been used to spread false accusations and misinformation. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو میرے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی لیب سے یہ نکلا اور کوئی غلط باتیں ان سے منسوب کرتے ہیں، کہ یہ ساری کی ساری غلط ہیں، اور کہ یہ واضح طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ there is no link that the virus was man-made or invented in a laboratory۔ دیکھیے یہ صرف ایک شخص کا کہنا نہیں ہے، جو سارے اس وقت دنیا کے معتبر سائنسدان ہیں اور وہ جو اس شعبے میں کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، بکواس ہے۔ اب آخر وہ لوگ جو دوسری طرح کی باتیں کرتے وہ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ کیا وہ سستی شہرت کی تلاش میں ہیں؟ کیا ان کا کوئی سیاسی ایجنڈا ہے؟ کیا وہ بس صرف کچھ لوگوں کو شوق ہوتا نا کہ وہ بس الٹی سیدھی ہانکتے ہیں، کیا وہ اس شوق میں ہی کر رہے ہیں؟ جہاں جہاں آپ دیکھیں، جہاں جہاں وہ لوگ ہیں جو اس مضمون کو جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ اچھا تو چلیے اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ آخر یہ وائرسز بنتے کیسے ہیں۔ اب وائرس ایک ایسی چیز ہے، ایک دراصل یہ زندہ خلیہ نہیں ہے۔ خلیے کے اندر، جس کو انگریزی میں سیل کہتے ہیں، سیل کے اندر
ایک نیوکلیس، ایک مرکز ہوتا ہے جو کہ وائرس میں نہیں ہوتا. اس خلیے کے اندر ایک ڈی این اے کا سالمہ ہوتا. ڈی این اے ایک بہت لمبا سالمہ، اس کو اگر آپ دھاگے کی طرح ہوتا، وہ اگر آپ کھولتے چلے جائیں تو وہ کئی، میرا خیال ہے کئی فٹ، کیا یہاں سے آدھا میل دور تک آپ اس کو کھینچ سکتے ہیں، لیکن بہت بہت باریک ہے. اور اس کے درمیان یہ ایک ڈبل ہیلکس کہلاتا ہے. اس ڈی این اے کے اندر تمام وہ معلومات موجود ہوتی ہیں جو اس خلیے کے لیے اشد ضروری ہے، اور جس سے اس کی نسل آگے بڑھتی ہے. تو مثال کے طور پہ آپ کا اور میرا قد اگر اتنا ہے تو وہ ہمارے ڈی این اے نے طے کیا. اگر بالوں کا رنگ کالا ہے، بھورا ہے، جو بھی رنگ ہے، وہ ڈی این اے نے طے کیا. تو وہ تمام جینیٹک معلومات اس ڈی این اے کے اندر موجود ہوتی ہے، اور اگر کسی وجہ سے اس میں فرق آ جائے تو کاپنگ میں اکثر کچھ فرق آ سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کینسر، سرطان انسانوں کے اندر، جانوروں کے اندر ہوتا ہے کہ جب اس نقل کے عمل میں جب کبھی کوئی خرابی آتی ہے تو پھر اس سے اس خلیے کی نسل آگے جا کے یا تو رک جاتی ہے یا خراب ہو جاتی ہے. اور وائرس کا کردار یہ ہے کہ وہ یہ کام کرتا. تو اب وائرس خود زندہ نہیں ہے یا نیم زندہ ہے، ایک بڑا سالمہ ہے، مگر کیا وہ پوری طرح سے زندہ ہے یا نہیں، یہ ایک کھلا سوال ہے. بہرحال وائرسز اسی طرح سے بنتے ہیں جس طرح سے زمین پر زندگی وجود میں آئی. تو آج سے 4 ارب سال پہلے لیجئے، جب زمین پر صرف سادہ قسم کا کیمیائی مادہ ہوتا تھا، یعنی کہ آکسیجن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، جو بنیادی عناصر ہیں. اب وہ عناصر سادہ ہیں، ان سے پیچیدہ سالمے بن سکتے ہیں، مولیکیولز بن سکتے ہیں، ان سے پھر امینو ایسڈز بنتے ہیں، امینو ایسڈ سے پروٹین بنتے ہیں، پروٹین سے بالآخر وائرس بنتے ہیں. وائرس اور دوسرے جاندار، ہم بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور جو سب سے اوپر پہنچی ہوئی ہے، سب سے ڈیولپڈ جاندار ہم ہیں، انسان ہیں. لیکن جیسا کہ ڈارون نے واضح کیا تھا کہ ہر وقت نئے قسم کے جاندار پیدا ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ بچ جاتے ہیں اور اکثر و بیشتر مر جاتے ہیں، کیونکہ وہ ماحول کے مطابق پھر نہیں چل سکتے، ان کو ایک مخصوص ماحول چاہیے ہوتا. اچھا، تو نئے قسم کے وائرسز ہر وقت جنم لیتے ہیں، اس وقت بھی جنم لے رہے ہیں. اس گزشتہ 5 منٹ کے درمیان شاید 500 نئے قسم کے وائرسز بنے ہوں گے، اور ان کو ہم الیکٹران مائکروسکوپ کے نیچے دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ڈارون کے نظریے کی تصدیق ہے. مگر ان وائرسز میں سے شاذ و نادر کوئی ایسا ہوتا ہے جو آگے نکل سکتا ہے اور جو اپنی نسل آگے بڑھا سکتا ہے. اب کبھی کبھی ایسا کوئی وائرس بن جاتا ہے، اور یہ محض ایک اتفاق ہے، کبھی 100 سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے، کبھی 500 سال میں ایک دفعہ ایسے ہوتا ہے، جو پھر بیماری اور وبا کا سبب بنتا ہے، اور اس سے پھر بہت بڑے پیمانے پر تباہی آئی ہے. ایک وہ وقت تھا جب یورپ کی آبادی کا 25% حصہ اس وبا میں ختم ہو گیا تھا. اب کورونا کے ساتھ ایسا تو نہیں ہوگا، مگر یہ یاد رکھیے کہ وائرس بنتے ہیں، ان میں سے کبھی کبھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آگے بڑھ جاتے ہیں، اور اتنا بڑھ جاتے ہیں کہ وہ خلیوں پر حملہ ہوتے ہیں، ان خلیوں کو خراب کرتے ہیں، اور پھر جیسا کہ اس کورونا میں ہے، کووڈ 19 میں ہے،
پھر انسان ایک اس تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، سانس نہیں لے پاتا ہے وغیرہ وغیرہ، اور پھر اس سے تباہی کا سبب یہ بنتا۔ اب یہ کووڈ-19 یا کورونا وائرس آیا کہاں سے، اس کے اوپر تحقیق ہو رہی ہے، سائنسدان کر رہے ہیں۔ امکان اس بات کا ہے اور کچھ شواہد ہیں، مگر یہ ہم دعوے سے نہیں کہہ سکتے کہ اس کی ابتدا چین میں ہوئی، اور شاید جہاں کوئی مارکیٹ تھا، اور ادھر آپ کو پتہ ہے کہ چین میں لوگ ہر طرح کی چیز کھاتے ہیں، اس میں مختلف قسم کے جاندار ہیں، چمگادڑ بھی ہو سکتے ہیں ان میں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کسی جانور سے انسان تک یہ وائرس پہنچا ہو، اور پھر اس کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ اب شروع میں چین نے اس حقیقت کو دبانا چاہا، بہت بڑی غلطی کی۔ جب غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے ایک دم وہاں پر پابندی لگا دی، ووہان میں لوگوں کو قید کر دیا، ان کو وہاں پر کوارنٹین نافذ کیا گیا، کوئی لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا، وہاں سے کوئی باہر نہیں جا سکتا تھا۔ بہت اچھا کیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج ووہان میں کہتے یہ ہیں کہ ادھر اب دکانیں کھلنے لگی ہیں، وہاں حالات قدرے بہتر ہو گئے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو اب ساری دنیا میں سرایت کر گیا ہے۔ سب سے زیادہ اموات اب امریکہ میں ہوئی ہیں۔ ذرا یہ بھی سوچئے کہ اگر امریکہ نے یہ بنایا تھا تو پھر سب سے زیادہ نقصان اسی کو دینا پڑا نا۔ یہ بات عقل کو بھاتی نہیں ہے کہ کوئی ملک بنائے تاکہ وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکے۔ بہرحال اب یہ ایک بڑی اہم بات بنتی ہے کہ اس کو اب کنٹرول کیا جا رہا ہے، اور کنٹرول کرنے کا طریقہ بھی سائنسدانوں نے واضح کیا ہے کہ آپس میں ملنا نہیں ہے، ہاتھ نہیں ملانا ہے، ایک دوسرے کے لوگوں کے درمیان فاصلہ رکھنا ہے، وہ ساری تدابیر جن سے آپ اچھی طرح سے واقف ہیں، اور جس سے یقیناً پاکستان کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ نقصان تو یورپ اور امریکہ میں پہنچا ہے۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ادھر اتنا زیادہ کیوں، ادھر اتنا کم کیوں؟ اب اس کے اوپر مختلف آراء ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہاں تو بس اب ابتدا ہوئی ہے، اب آپ دیکھ لیجئے آنے والے ہفتوں میں کیا ہوتا ہے، آنے والے مہینوں میں کیا ہوتا ہے، کیا یہاں اموات کی شرح ادھر سے زیادہ ہو جائے گی؟ یہ ہو سکتا ہے، ہم امید کر سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن یہ عین ممکن ہے۔ ایک اور امکان بھی یہ ہے کہ یہاں جو ہمارا مدافعتی نظام ہے، امیون سسٹم ہے، یہاں ہمیں طرح طرح کے جراثیم سے سابقہ پڑتا ہے، وہ جو یورپ میں نہیں ہوتے، چین میں نہیں ہوتے، امریکہ میں نہیں ہوتے، تو یہ ممکن ہے، مگر اس کے اوپر سائنسی تحقیق ہنوز جاری ہے، پتہ چلے گا ہمیں۔ یہ سارے نقصانات اٹھانے پڑیں گے جب تک کہ کوئی اس کا ویکسین نہیں نکلتا۔ تو اب تھوڑی دیر کے بعد ہم ویکسین کے مسئلے کے اوپر متوجہ ہوں گے۔ اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ ویکسین، ساری دنیا اس انتظار میں ہے کہ کورونا کا کوئی ویکسین ایجاد کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ کہیں باہر ہی ایجاد ہوگا، پاکستان میں تو اتنا دم خم نہیں، اسلامی دنیا تو عرصے دراز سے سائنس سے دور ہو گئی ہے، لیکن یہاں جب ویکسین آئے گا تو کیا لوگ اسے استعمال کریں گے؟ پولیو دیکھ لیجئے، سینکڑوں ہمارے ہیلتھ ورکرز کو گولی مار دی گئی ہے، طالبان نے مارا ہے، دوسرے مذہبی انتہا پسندوں نے مارا ہے، مگر جو علاج ہوگا آخر وہ ویکسین کے ذریعے سے ہی ہوگا۔ ویکسین یوں کام کرتا ہے کہ آپ کے جسم کا جو مدافعتی نظام ہے اس میں وہ قوت عطا کرتا ہے جس سے کورونا یا دوسرے قسم کے وائرسز سے بچا جا سکتا ہے۔ تو اب کئی طرح کے مختلف ویکسینز ہیں،
پولیو کا ہے، ریبیز کا ہے، ہیپاٹائٹس کا ہے، اور اس سے انسان کی زندگی کتنی دراز ہو چکی ہے. ذرا یہ دیکھ لیجئے کہ آج سے کوئی 60-70 سال پہلے اوسطاً پاکستان میں ایک عام شخص کی زندگی کوئی 50 یا 53 سال کے لگ بھگ تھی. اب وہ بڑھ کے 65 سال ہو گئی ہے، اور 65 سے بھی اوپر جا رہی ہے. تو یہ کیسے ہوا؟ جدید طب کے استعمال سے، نا سائنس کے استعمال سے. مگر آپ کو ہر طرف ایسے لوگ بھی ملیں گے جو کہیں گے نہیں نہیں نہیں، یہ تو وہ گوروں کی ایجاد ہے، یہ تو ہمارے مذہب کے خلاف ہے. ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے کہ اجوا کھجور سے ہر مسئلے کا حل ہوتا ہوگا ضرور. اور ایک جو بہت بڑے اس کے پرچاری ہیں، نام میں نہیں لینا چاہتا، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ خواتین ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر یہ کرونا کی بلا آئی ہے. جب ان کے دل میں تکلیف ہوئی تو انہوں نے اجوا کھجور نہیں کھایا، وہ گئے انہوں نے سٹینٹ ڈلوایا. تو جو حل اس کا نکلے گا وہ سائنس سے نکلے گا، وہ تحقیق سے نکلے گا، جس کے لیے سائنسی طریقہ کار اپنانا ہوگا. اب اس ویکسین کو بننے میں کتنا وقت لگے گا کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، اس لیے کہ سائنس ایک عمل سے گزرتی ہے. پہلے تو کوئی مفروضہ ہوتا ہے جسے ہائپوتھیسس کہتے ہیں کہ یہ وائرس جو اس کی ایک مخصوص شکل ہے جو آپ الیکٹران مائکروسکوپ کے نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے یہ ریسیپٹرز ہیں، ان ریسیپٹرز کو یوں بند کیا جا سکتا ہے فلاں سالمے کے ساتھ. تو یہ ایک مفروضہ ہے، اس مفروضے کو پھر آپ آزماتے ہیں. پہلے آپ جانوروں کے ساتھ کرتے ہیں، جانوروں کے ساتھ بھی کوئی نتائج برآمد ہونے میں وقت لگتا ہے، پھر انسانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. اب کچھ ان میں سے بہتر ہو جاتے ہیں، بچتے ہیں، ان کا مدافعتی نظام بہتر ہوتا ہے، کچھ کا نہیں ہوتا. اگر 95% یا 90% کو اس سے افاقہ ہو تو آپ کہیں گے کہ ہاں یہ ویکسین کامیاب ہے. تو اس کے لیے اسٹیٹسٹکس، پروبیبلٹی، یہ تمام وہ سائنس ہے جو بالآخر کام آتی ہے، اور جس سے آپ یہ طے کرتے ہیں آیا کہ اس ویکسین کو پبلک کو دینا چاہیے کہ نہیں. تو اس میں وقت لگے گا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ علاج جو بچنے کا رستہ ہے وہ یہی ہے. تو ٹھیک ہے، جو ہمارے مولانا صاحب ہیں وہ توبہ کی دعائیں مانگ رہے ہیں، ضرور توبہ کرنی چاہیے، آخر ہم سب گنہگار ہیں. لیکن اگر بچت ہونی ہے تو وہ بچت سائنس ہی سے ہوگی. اچھا چلیے، اب میں اپنے آخری موضوع کی طرف آتا ہوں. ہر طرف اسکول بند ہیں، کالج بند ہیں، یونیورسٹی بند ہیں. میں خود یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، اب وہ یونیورسٹی بھی بند ہے. اب کیا کیا جائے؟ تو ایک رستہ اس کا یہ نکالا گیا ہے کہ آن لائن لرننگ کی جائے. آن لائن لرننگ سے مطلب یہ کہ آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں، ٹیچرز اسٹوڈنٹس کو آپ پڑھائیں اسکائپ کے ذریعے سے، زوم کے ذریعے سے، اور یہ ہو رہا ہے. لیکن اب اس میں کچھ خطرات ہیں، اور میں نے ڈان میں ایک مضمون لکھا جس میں یہ بات میں نے واضح کی ہے. تو سب سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام پہلے سے تھا، میرا مطلب یہ کرونا کے بہت پہلے سے، وہ انتہائی گرا ہوا ہے معیار کے اعتبار سے، اتنا کہ شاید یہ دنیا کے پست ترین بدترین نظاموں میں شمار ہوتا ہوگا. یہاں صرف رٹا چلتا ہے، اصل کوئی لکھنا پڑھنا سیکھنا نہیں ہوتا. اب آ گیا کرونا، تو اب وہ اساتذہ جنہیں پڑھنے لکھنے سے کوئی شوق ہی نہیں، کوئی دلچسپی نہیں، لیکن جن کو صرف تنخواہیں لینی ہیں، وہ تو بہت خوش ہیں کیونکہ گھر بیٹھ کر وہ بس تھوڑا بہت کام کر کے پوری تنخواہ لے سکتے ہیں. تو میں نے مضمون لکھا کہ وہ یونیورسٹی کے اساتذہ جو پڑھاتے ہیں یونیورسٹی کے اندر، اور جن کو اب یہ آن لائن لرننگ کا ذمہ سونپ دیا گیا ہے،
ایسا نہ ہو کہ جو وہ پڑھائیں وہ بس چھپا ہوا رہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ آپ کو کچھ پتہ نہیں کہ کلاس کے اندر وہ کیا پڑھاتے ہیں. تو مثال کے طور پر میں نے ریاضی کے اور فزکس کے ایسے ٹیچرز دیکھے ہیں، اور کیونکہ 40-45 سال سے میں پڑھا رہا ہوں، جنہیں اپنے مضمون سے نہ شوق ہے، نہ دلچسپی ہے، نہ کوئی تجسس ہے، نہ کوئی علم ہے. اور اسی وجہ سے جو حالات پیدا ہوئے ہمارے تعلیمی نظام میں وہ سب کے سامنے ہیں. تو میری تجویز یہ ہے کہ یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کیمرہ کا زمانہ ہے. جو وہ پڑھاتے ہیں وہ اس یونیورسٹی کے ایک مخصوص ذخیرے میں ڈالا جائے، ریپوزیٹری کہیں اسے. اور ہائر ایجوکیشن کمیشن HEC کی ذمہ داری یہ بنے کہ وہ اس ذخیرے کی دیکھ بھال کرے اور اس کا سرور اسلام آباد میں یا کہیں مرکزی جگہ پر رکھا جائے جہاں آپ اور میں جا کر دیکھ سکیں. تو اگر کوئی ٹیچر، نام ہو سکتا ہے کہ اس کا پرویز ہد بھائی ہو، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں پڑھاتا ہوں، اچھا پڑھاتا ہوں، تو اس کی فائل وہاں پر موجود ہو. اس فائل پہ آپ جا کے کلک کریں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اس ہفتے میں اس نے یہ پڑھایا اور یہ سوالات تھے اور یہ ویڈیو ہے اور یہ ٹیچنگ مواد ہے وغیرہ. میرا مطلب یہ مکمل شفافیت. اگر شفافیت نہ ہوئی تو جو خرابیاں ہمارے تعلیمی نظام کے اندر پہلے سے موجود تھیں وہ سرایت کرتی چلی جائیں گی. ہم ڈگریاں پھر لوگوں کو دیتے چلے جائیں گے اور وہ ڈگریاں بالکل بے معنی ہوں گی. اب بھی تو کوئی خاص معنی نہیں رکھتی، لیکن پھر تو اٹ ول بی ٹوٹل نان سینس. تو اب یہ پچھلے دنوں میرا خیال ہے سنیچر کے 3 روز پہلے کی بات ہے، چیئرمین HEC کے ساتھ GTN TV پر میری گفتگو ہوئی اور 1 گھنٹے تک ہوئی. اور وہ اس پہ اتفاق کرتے ہیں کہ ہاں شفافیت بہت ضروری ہے، کہ ہونا چاہیے. بہت اچھی بات ہے. ماضی میں ایک اور چیئرمین بھی تھے، ڈاکٹر مختار احمد. ان سے بھی میری یہ التجا تھی کہ HEC کو ایک مرکزی جگہ بنائی جائے جہاں پر تمام ٹیچرز کے لیکچرز اکٹھے کیے جائیں، وہاں ان کا ایک ذخیرہ بنایا جائے اور آپ اور میں اور جو بھی مفت وہاں جا کر کلک کر کے دیکھ سکے کہ وہ شخص کیا پڑھاتا ہے، اس کی کیا تحقیق ہے، اس نے کیا کچھ لکھا ہے. تو یہ سب کچھ پتہ چل جائے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. آخر وہ پروفیسر جو 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ روپیہ لیتے ہیں، کیا قوم ان سے یہ نہیں تقاضا کر سکتی ہے کہ بھائی بتاؤ تم نے سیکھا کیا ہے، پڑھایا کیا ہے، تحقیق کیا کی ہے؟ شفافیت، میرا اصرار ہے شفافیت پہ. اب ظاہر ہے کہ اس کی مخالفت ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ بہت سے ایسے ہیں جو سفارشی ہیں، جو غلط طریقے سے اسسٹنٹ پروفیسر بن گئے، پھر ایسوسیٹ بنے، پھر فل پروفیسر بنے، اور پھر اس کے بعد میریٹوریس پروفیسر اور ڈسٹنگوش پروفیسر اور خدا جانے کہاں کہاں کے پروفیسر. اب جب کہ آپ کے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود ہے، کیوں نہ استعمال کیا جائے؟ تو اب دیکھتے ہیں. بنوری صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، اچھے، بڑے معقول لگ رہے تھے. کیا ان میں اتنا دمخم ہوگا؟ کیا وہ پروفیسروں کی ناراضگی مول سکیں گے؟ وقت بتائے گا. بہرحال بہت اچھی گفتگو ہوئی، یک طرفہ ہوئی ہے اب تک. امید ہے کہ اب آپ سے روبرو سوال جواب کی نشست میں روبرو بات ہوگی. بہت سے سوال ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ میری کچھ باتوں سے اتفاق نہ کرتے ہوں، لیکن اسی طرح سے بات آگے چلتی ہے نا، کہ جب خیالات مختلف ہوں لیکن گفتگو جاری رہنی چاہیے. تو چلیے آگے نکلتے ہیں.